تو انہوں نے تو ماضی میں بھی 40,000 بندہ جو ہے وہ افغانستان سے پاکستان لے کر آئے اور آج دیکھیں کہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ کے پی والوں نے سندھ کو مشکل وقت میں سپورٹ نہیں دیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا عمران خان صاحب، وہ ان آپریشنز کی مخالفت کرتے ہیں۔ حکومت تو وہاں پر پھر تحریک انصاف کی ہے، اگر وہ اس کے خلاف ہیں تو وہاں پر پھر یہ آپریشنز چل کیسے رہے ہیں؟ ان ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ جو اس صوبے میں دہشت گردی کر رہے ہیں، امن و امان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ نہیں ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہم ایک علاقے سے ہیں لیکن ہم ایک پیج پہ آ نہیں سکتے۔ نہیں، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک میں آپ ملک دشمنوں کے ساتھ بات کریں کہ بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اجازت نہیں دینی اس آپریشن کی۔ یہ باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ایک سنجیدہ سے سزا کو دے دے کہ میرا پانی، میرا پیسہ، میری چیز۔ میں ان چیزوں میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو تصویریں فوٹو سیشن کروں اور میں پانی میں کھڑا ہوں۔ ابھی 6-0 تک میرا خیال میں اس سے پھر اگلے اس میں تھوڑا زیادہ بڑھ کے کریں گے۔ السلام علیکم، ایچ ٹی این اردو کے ساتھ میں ہوں مناہل سرفراز۔ خیبر پختونخوا اس وقت پاکستان کا سب سے زیادہ ڈسکس کیے جانے والا صوبہ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا میں جہاں سیکیورٹی اور گورننس کے بہت سارے مسائل ہیں جن پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً بات بھی کی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اس حساس صوبے کے گورنر جو کہ یہاں پر انتہائی جو ہے وہ بہترین طریقے سے اپنے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، جناب فیصل کریم کنڈی صاحب۔ اگر ہم ان کے سیاست میں آغاز کا ذکر کریں تو بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز کیا، پاکستان کے سب سے کم عمر ڈپٹی اسپیکر بھی رہے ہیں، اور سب سے مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور آج بھی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان سے آج بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا فضل۔ سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا اور جناب علی امین گنڈا پور صاحب دونوں کا تعلق ایک ہی علاقے سے ہے۔ اگر ہم دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں، کرپشن کے مسائل ہیں، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جہاں دونوں جماعتیں ہمیشہ سے سیاسی حریف رہی ہیں، پیپلز پارٹی جہاں پاکستان تحریک انصاف پر جو ہے بیان بازی کرتی ہے، اس دوران آپ دونوں کو ایک پیج پر آنا چاہیے خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ اس وقت شاید اس صوبے کی ضرورت بھی ہے، اور کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ مستقبل میں ہم آپ دونوں کو ایک ہی پیج پر آتے ہوئے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم ایک علاقے سے ہیں لیکن ہم ایک پیج پہ آ نہیں سکتے ہیں۔ اگر آج میں سیکیورٹی کی بات کروں اور ہم بولیں کہ ان ملیٹنٹس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے کہ جو اس صوبے میں دہشت گردی کر رہے ہیں، اس صوبے میں ہمارے فوجیوں کو اور ایف سی کے نوجوانوں کو اور پولیس کے نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں، یا وہ برتابان کی وضاحتیں کر رہے ہیں سرکاری ملازمین یا مختلف اداروں کے لوگوں کو، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، یہ تو چاہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں آپ کرپشن نہ کریں۔ آپ کی پارٹی کا تو منشور تھا مدینہ کی ریاست کا، اور آپ جو ہے جس طریقے سے آپ نے کرپشن کی داستانیں رقم کی ہوئی ہیں، آپ کوہستان کا اسکینڈل دیکھیں، آپ سولر پینل کا دیکھیں، آپ بلین ٹریز کا دیکھیں، آپ گندم کا دیکھیں، آپ چینی کا دیکھیں، آپ بیوٹیفیشن کا دیکھیں، مسجدوں کے سولر پینل بھی جو ہے وہ بھی چوری ہو گئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ایک پیج پہ اس چیزوں پہ آئے کہ جو امن و امان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ریاستی اداروں کے ساتھ نہیں ہے اور دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، اور کرپشن جو ہے آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بیس پہ ہم تو چلو کہتے ہیں، آپ کہیں گے جی آپ اپوزیشن میں ہیں، لیکن جو اپنے منسٹر یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی یہ فلاں کرپٹ ہے، فلاں کرپٹ ہے، یہ ہے، تو یہ چیزیں بھی تو چل رہی ہیں نا۔ اور آپ دیکھیں کہ کرپشن کی بیس پہ منسٹروں کو نکال دیا جاتا ہے اور پھر کسی اور کو لے کے آ جاتا ہے کہ آپ اپنی جیبیں بھریں۔ جب ان کی جیبیں بھر لی جاتی ہیں پھر آپ کہتے ہیں آپ کسی اور کو باری دیتا ہے کہ وہ جیبیں بھرے۔ سر آپ نے بات کی آپریشن، ہم نے دیکھا کہ چل رہے ہیں، باجوڑ میں بھی آپریشن اس وقت جاری ہے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی، وفاق اور آپ بھی اس کی حمایت کرتے ہیں، وہی ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا عمران خان صاحب، وہ ان آپریشنز کی مخالفت کرتے ہیں۔ حکومت تو وہاں پر پھر تحریک انصاف کی ہے، اگر وہ اس کے خلاف ہیں تو وہاں پر پھر یہ آپریشنز چل کیسے رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست اور ہماری فوج آرام سے بیٹھ جائے اور ملک دشمنوں کے حوالے کر دیں؟ اگر ہمارے صوبائی حکومت ملیٹنٹس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پورا صوبہ جو ہے وہ ان کے حوالے ملیٹنٹس کے حوالے کر دیں؟ کیا وہاں پر باقی شہری نہیں رہتے جو کہ امن چاہتے ہیں، جو کہ ترقی چاہتے ہیں، جو کہ خوشحالی چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے تو ماضی میں بھی 40,000 بندہ جو ہے وہ افغانستان سے پاکستان لے کر آئے اور انہوں نے یہاں پر آباد کیا، اور آج دیکھیں کہ انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے، اور آج بھی وہ آپ مجھے بتائیں کہ میرے وزیر اعلیٰ جو ہے صوبے کا یا اس کی کابینہ کسی فوجی شہید کے جنازے میں آج تک گئے یا ان کی دعا کے لیے گئے؟ کہیں نہ کہیں مجبوری کے تحت کسی پولیس والے کے اس کے اوپر کبھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ اگر مجھے بتائیں کہ ملیٹنسی میں جو لوگ شہید ہوئے ان کے پاس کن لوگوں کے پاس گئے؟
سر آپ نے بات کی افغانستان کی بھی اور پاکستان جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہیں وہ ایک پیج پر نہیں آ پاتے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان سے یہاں پر یا TTP کے جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے ان تمام جو آپریشنز جو کیے جا رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کیے جانے چاہیے یا یہ آپریشنز ہی ان کے ساتھ معاملات بہتر کرنے کا واحد حل ہے؟ بھائی میں کیوں ان لوگوں کے ساتھ مذاکرات کروں جو میرے ملک کے آئین کو نہیں مانتا, جو میرے ملک کے قانون کو نہیں مانتا, اور میں بولوں کہ وہ اسلحے کے زور پہ ان سے مذاکرات کروں؟ پہلے وہ سرنڈر کریں ریاست کے سامنے اور پھر ریاست نے فیصلہ کرنے کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. اور سرنڈر کے علاوہ اس وقت کوئی بھی آپشن نہیں. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے ملک میں آپ ملک دشمنوں کے ساتھ بات کریں؟ دیکھیں یہ تھوڑے سے مسائل اس میں ہیں. ود ان دی کنٹری اپنے لوگوں میں آپریشن کرنا بڑے مشکل بات ہے. جو فوج 4 دنوں میں اس کو ہندوستان کو شکست دے سکتی ہے تو یہ مٹھی بھر جو دہشت گرد ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ دہشت گرد یا میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں ان کی ڈیفینیشن کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ادروائز تو یہ ان کے سامنے کیا ہے دہشت گرد, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہی ود ان دی کنٹری آپریشن کرنا مشکل کام ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر کیا ہم امید رکھیں آپ کی اور تحریک انصاف کے کسی ایک ایسی سچویشن میں ایک پیج پر آنے کی, یا فی الحال آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی پاسبل نہیں. اگر ہم ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. رات کو ہمارے CM کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے ریاستی ادارے غلط کام کر رہے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں. صبح کہتے نہیں ہمارے ریاستی ادارے ٹھیک کر رہے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ پہلے یہ ہمیں بتائیں کہ یہ کس کے سائڈ پہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ملک دشمنوں کے ساتھ ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پارلیمنٹ میں آ کر, صوبائی اسمبلی میں آ کر, صوبائی اسمبلی کے جو ہمارے چیف منسٹر ہیں وہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ یار میں ریاستی اداروں کے ساتھ ہوں کہ میں اس صوبے میں امن چاہتا ہوں. میں ان لوگوں کے خلاف ہوں جو ملک کے آئین کو نہیں مانتے, قانون کو نہیں مانتے, جو میرے فوجیوں کو, پولیس کو, RFC کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. میں ان کے ساتھ نہیں ہوں. کیوں نہیں دیتے کلیئر اسٹیٹمنٹ؟ صحیح ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا, جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنی سیاست کا آغاز کیا اور اتنا وقت آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں گزارا, اور ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ سیاستدان کبھی کسی پارٹی میں اور کبھی کسی پارٹی میں جانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. آپ نے ہمیشہ اسی مضبوطی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی, اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں, ہر کسی کی اپنی ایک خواہش ہے, چیزیں ہیں. اور میں اپنی پولیٹیکل پارٹی کو اپنا سیاسی خاندان سمجھتا ہوں. خاندانوں پہ اچھا برا وقت آتا ہے. میرے خاندان پہ خدا نخواستہ اگر برا وقت آئے گا تو میں اپنے قوم کا نام چینج کر لوں گا. یا آپ کے خاندان پہ کل آ جائے گا برا وقت تو آپ کہیں گے میں خدا نخواستہ کہ اپنے خاندان کا نام چینج کرتی ہوں یا قوم سے نکلتی ہوں. ہے ہم ایک پارٹی میں, بس میرا ایک فیصلہ ہے, اصولی فیصلہ ہے کہ ایک پارٹی میں رہنے اور ایک پارٹی میں مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے, اچھا وقت بھی گزر جاتا ہے. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ اتحادی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی کہ آج کل ان دونوں پارٹیز کے درمیان جس طرح سے بیان بیازی چل رہی ہے, آج بھی ایک سینئر رہنما نے جس طرح سے نون لیگ کے پیپلز پارٹی پر جو ہے وہ تنقید کی اور بیان بازی کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے ان دونوں پارٹیز کے درمیان, اور کیا کوئی اسٹریٹجی ہے آپ کی مسلم لیگ نون کو لے کر؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN ایک اتحادی جماعت ہیں. اتحادیوں میں گلے شکوے بھی ہوتے ہیں, فاصلے بھی ہوتے ہیں, بڑھتے بھی ہیں, کم بھی ہوتے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ اس حد تک نہ جائیں کہ آپ ایک روستی ٹیبل بیٹھے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ آنکھیں نہ ملا سکیں. اور ماضی میں بھی کینالز کی ایشو پہ بات ہوئی تھی, ٹی وی پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف اور چیزیں یہ وہ بڑے بڑے بیانات اس وقت بھی ہمیں دیکھنے کو ملے. لیکن جب ہم پراپر فورم پہ تو اس وقت تو فورم نے فیصلہ کیا کہ جی نہیں, نہریں نہیں بننی چاہیے, واٹر ریکارڈ کے تحت سب کو اپنے پانی کیسے مل چکا ہے, تو وہ ختم ہوگی چیز. تو سیلاب پہ اس چیز پہ اتنی پالیٹکس کرنا اور اپنی کوتاہی چھپانا میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے. اور ابھی جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب بھی اور پرائم منسٹر صاحب بھی ملک واپس پہنچ گئے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھ کے بڑے اس کا فیصلہ کر لیں گے. اور یہ باتیں کرنا میں نہیں سمجھتا کہ ایک سنجیدہ سیاستدان کو زیب دے کہ میرا پانی, میرا پیسہ, میری چیز, یہ ریاست کی ہے, یہ قوم کی چیز ہے. کل خیبر پختونخوا بولے کہ ہمارے پاس تربیلا ڈیم ہے اور سب سے سستی بجلی ہم پیدا کرتے ہیں, 1 روپے پیدا کرتے ہیں, ہمیں پھر فار ایگزامپل 2-3 روپے پہ یونٹ دیں اور اتنی بجلی پیدا کرتے ہیں کہ پورا صوبہ ہمارا پورا ہو سکتا ہے, اس کے بعد ہم کسی اور صوبے کو بھی دے سکتے ہیں. اور ہمارے صوبے میں اس وقت بھی 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتا ہے کچھ علاقوں میں. تو کل ہم 90,000 بیرل تیل میں سے 50,000 بیرل تیل ہم پیدا کر رہے ہیں, تمباکو ہم پیدا کر رہے ہیں, گیس میجورٹی ہم پیدا کر رہے ہیں. پھر ہم بولیں گے جی ہم یہ میری گیس اور میری بجلی, میرا پانی, میری چیزیں, پھر ہم کہیں ہم بھی نہیں دیتے. پھر بولو اس سال اور سندھ کھڑا ہو جائے کہ میں یہ. تو یہ چیزیں صوبائیت کی نہیں, فیڈریشن کی مضبوطی کی بات کرنی چاہیے, فیڈریشن کی بات کرنی چاہیے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیزوں پہ جو ہے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور مل کر جو ہے اس وقت ملک میں ہمیں ایک اتحاد کی ضرورت ہے، ملک کی ترقی کی ضرورت ہے. اس وقت سیلاب زدگان کی امداد کی ضرورت ہے ان کو، اور ہمیں مل کر سیلاب زدگان کی خدمت کرنی چاہیے. اس وقت ہمیں ایک بڑا سنہری موقع ملا کہ ہماری فوج نے جو جنگ جیتی ہے اور سفارتکاری کے ذریعے ہم نے جو انڈیا کو ناک آؤٹ کیا ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کو ایک ٹیک آف کا جو وہ چل رہا ہے اس کو آگے لے کر چلیں، نہ کہ ہم ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں. سر آپ نے ابھی ملکی اتحاد کی بات کی، اور یقیناً اس موقع پر جو تمام سیاسی پارٹیاں ان کو بھی متحد ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ ریسنٹلی فلڈ آیا اور جس طرح سے بہت سے لوگوں کی جانیں گئی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس دوران، یقیناً آپ تو پاکستان میں موجود نہیں تھے، لیکن وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ کو علی امین گنڈا پور کے ساتھ مل کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے تھی؟ کیونکہ ہم نے اس طرح سے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دیکھیں، کام کیا. میں ان چیزوں میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو تصویریں فوٹو سیشن کروں اور میں پانی میں کھڑا ہوں اور میں جو فوڈ آئٹمس سر آج کل سیاستدان یہ کر رہے ہیں، ان کی اپنی خواہش ہوگی، اور میں جو ہے وہ فوڈ آئٹم تقسیم کر رہا ہوں اور میرے فوٹو کھینچے ہیں. اور یہ جو ہے نا، کیونکہ میں ہلال احمر کا ہیڈ ہوں اپنا صوبے میں، تو میرے جو ہلال احمر کے چیئرمین ہیں، آپ اگر ہمارے ہلال احمر کے ویب سائٹ پہ جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری ہلال احمر نے وہاں پہ کتنا کام کیا ہے. چاہے وہ سندھ حکومت تھی، چاہے وہ بلوچستان حکومت تھی، انہوں نے ہمیں ہمیشہ مشکل وقت میں سپورٹ کیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں مختلف آرگنائزیشن نے سپورٹ کیا، اور تمام چیزیں میں نے ہلال احمر کی تحویل تقسیم کی ہیں. میں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے، سوائے ایک جگہ پہ میں مجبوری کے تحت گیا اور میں نے ایک وہ فوڈ آئٹم میں کوئی چیز سے ایک تھیلا میں نے 2 پکڑے ہاتھ میں پورے فلڈ میں. باقی میری پوری کوشش ہے کہ میں اس فوٹو سیشن میں آؤں جس میں آپ کسی کو فوڈ آئٹم دے رہے ہیں، کسی کو آپ ہائیجین کٹ دے رہے ہیں، کسی کو آپ کمبل دے رہے ہیں. تو انہی اداروں کا کام تھا، انہی کو ساتھ ہم نے کیا، اور وہی جو ہے اس چیز کو کر رہے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں. پچھلے دن بھی وہ ہماری جو ٹیم تھی وہ سوات اور بونیری موجود تھی، اور چیزیں بھی کر رہے ہیں. تو میں اس میں نہیں ہوں کہ میں کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہر کوئی جو بھی آئے، چاہے وہ ایک پانی کی بوتل لے کے آ رہا ہے، چاہے وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں اپنے صوبے میں، اور ہمارے صوبے کے لوگوں کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. اگر ہم نے تھوڑا بہت کیا ہے صوبائی حکومت کو اس سے زیادہ کرنا چاہیے، باقی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں سب نے مل کر اس صوبے کی ترقی اور آبادی کے لیے کام کرتے ہیں. لیکن سر آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پھر جو چیزیں سوشل میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں اور وہی کہا جا رہا ہے کہ آپ شاید اس طرح سے فلڈ سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی مدد کے لیے اس طرح سے شاید نہیں پہنچ سکے. دیکھیں، میرے پاس اس وقت وسائل نہیں ہیں. اس وقت چیف ایسٹیٹ آف دی پروونس چیف منسٹر ہیں، نہ وہ گورنر کے پاس فنڈ ہوتا ہے، نہ چیزیں ہوتی ہیں. میں ہمیشہ مشکور رہا ہوں سندھ حکومت کا، جب بھی مشکل ٹائم ہے، چاہے وہ کورم کی سچویشن تھی، چاہے اس سے پہلے فلڈ آیا تھا، چاہے ابھی فلڈ آیا، سندھ حکومت نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا. کبھی صبح ہم نے کے پی والوں نے سندھ کو مشکل وقت میں سپورٹ نہیں کیا. چاہے مجھے بلوچستان کی حکومت نے سپورٹ کیا، چاہے مجھے جن لوگوں نے سپورٹ کیا، کیونکہ گورنر کے پاس کوئی ایسے سابدیدی اختیارات نہیں ہیں. ان کے پاس فنڈ ہے، وہ جا کر فوراً جو ہے نا وہ چیک تقسیم کرے، پیسے دے، چیزیں دیں. ہمارے ہلال احمر میں جو چیزیں ہمارے پاس موجود تھیں، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ ہماری جگہ پہنچے، ہماری ٹیم پہنچے اور وہ کریں. ہاں، اگر کسی کو یہ تکلیف ہے کہ میرا فوٹو سیشن وہاں پر نہیں ہوا تو اس کی تکلیف میں دور نہیں کر سکتا. سر آپ نے بھی بتایا کہ گورنر کے پاس اس طرح سے اختیارات نہیں ہیں، لیکن اکثر بات کی جاتی ہے ابھی بھی کہ شاید خیبر پختونخوا میں گورنر راج قائم ہو سکتا ہے. ممکن ہے اس میں، اور کیا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیں، سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہے، لیکن مجھے تو ابھی تک گورنر راج کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، نہ ایسی چیزیں. اور کیوں آپ ان لوگوں کو سیاسی شہید کرنا چاہتے ہیں جو کہ خود شہادت کی طرف جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. سر دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک جرگوں کا بھی سسٹم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا جو جرگے یہاں پر ہوتے ہیں یہ کس قدر جو ہے وہ ہونے چاہیے، اور کیا یہ بہتری میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس بارے میں؟ دیکھیے، خیبر پختونخوا میں پشتون اگر لوگ کہیں، ہمارے ایک رواج رہتا ہے جرگوں کا، ہم بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، تو جرگے تو ہوتے رہتے ہیں. اور وہ جرگے کوئی سرکاری لیول کے نہیں ہوتے، قومی لیول کے بھی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے فیصلے بھی کرتے ہیں، تو اس چیز کے حوالے سے ہوتے ہیں. اور وہ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ تو اگر حکومت خوش ہو یا خفا ہو، یا میں خوش ہوں خفا ہوں، یا آپ خوش ہوں خفا ہوں، جرگے قوموں کے درمیان چیزیں چلتی رہتی ہیں. وہ اچھی بات ہے کہ ہونی چاہیے، بات چیت ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں. سر اب تھوڑا سا مجھے ایمل ولی خان صاحب کے بارے میں بتائیے گا کہ ان سے سیکیورٹی واپس لی گئی اور اس پر آپ بھی ظاہر ہے اس طرح سے حق میں نہیں ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس کے حق میں کیوں نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ گورنر کے پاس کوئی اختیارات ایسے ہیں کہ وہ ان کی سیکیورٹی واپس دلانے میں کوئی مدد کر سکیں؟ دیکھیں، میں اس وقت ایمل ولی کی سیکیورٹی پہ اس لیے میں اس پہ ہوں کہ ہمارا صوبہ اس وقت دہشت گردی کے لپیٹ میں ہے. چاہے وہ ایمل ولی ہے، چاہے وہ میرا اتحادی جماعت کے دوست ہیں یا میرے مخالف ہیں،
اس وقت تمام میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرز کو سیکیورٹی دینی چاہیے کیونکہ دہشت گردی ہمارے صوبے میں، اور اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی بات ہے، پولیٹکس میں اختلافات بھی ہوتے رہتے ہیں، بیان بازی بھی ہوتی ہے، لیکن دیکھیں کل خدا نخواستہ کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے اور کوئی تھرڈ پارٹی بھی اس سے فائدہ اٹھاتی ہے تو الزام کس پہ آئے گا؟ دیکھیں چیزیں جو ہے وہ قدرت کی طرف سے ہوتی ہیں، خدا نخواستہ سے کوئی ایونٹ آ جاتا ہے تو کل یہ کون کہے گا کس نے کیا کیا نہیں کیا؟ تو اس چیز سے بھی جیتی آپ دیکھیں اب ہمارے پنجاب کے پارلیمانٹر علی حیدر گیلانی، اس کو ہائی کورٹ نے جو ہے سیکیورٹی دی تھی، حکومت نہیں دی تھی کیونکہ وہ 3 سال لگوا رہے ہیں اور آپ ان سے بھی سیکیورٹی وڈرا کر دی، تو یہ بڑی بات نہیں، پرائیویٹ گارڈ بھی رکھ لیں گے، لیکن یہ آپ کی یہ بتاتی ہے کہ آپ کتنے نیرو مائنڈیڈ ہیں۔ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی کہ سیکیورٹی دے دی یا نہیں دی، یہ چیزیں ہیں چیزیں نہیں ہیں۔ سیاسی لوگ ہم کل بیٹھے ہیں، آج یہ اقتدار ہے کل دوسرا اقتدار ہوگا، تیسرا اقتدار ہوگا، تو ایسے تو ANP کی بھی حکومت تھی، دہشت گردی کا صورتحال تھی اور انہوں نے بھی اپنے اپوننٹس کو جو ہے وہ سیکیورٹی دی۔ اب مجھے بتائیں کہ مریم نواز پہ جب کراچی میں ان کے ساتھ واقعہ ہوا اس میں ہوٹل میں، تو سب سے پہلے کس نے آواز اٹھائی پارلیمنٹ میں؟ بلال بھٹو زرداری نے۔ تو دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں، اب یہ ٹائم گزر بھی جاتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ ہم ایسی بات۔ اور گورنر کے پاس ایسے کوئی اختیارات نہیں ہیں کہ وہ نہیں، دیکھیں صوبائی حکومت کے پاس لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے، ہوم منسٹر اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں صوبے کے وزیر اعلیٰ میرے خیال میں اس وقت ہوم منسٹر ہیں، تو ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ کیوں یہ چیزیں ہوئی کیا نہیں ہوئی۔ سر خیبر پختونخوا کے حوالے سے آخری سوال کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ابھی موجودہ PTI کی حکومت ہے یہاں پر، وہ دہشت گردی کو یہاں پر ختم کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے یا پھر اس میں مزید کسی حکمت عملی کی ضرورت ہے؟ فروغ دینے میں کامیاب ہوئی ہے، ختم ہونے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اچھا، انہوں کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا ہے جس میں آپ کہیں کہ انہوں نے دہشت گردی کو، دیکھیں ہمیں کہتے ہیں کہ جی امن آنا چاہیے صوبے میں، دہشت گردی ہے، امن آنا چاہیے، کیسے ہے؟ ڈائلاگز بھی نہیں مانتے، بات چیت بھی نہیں ہوتی، ہمارا علاقہ بھی نہیں چھوڑتے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ الدین کا چرخ نہیں ہے ریاست کے پاس یا فوجیوں کے پاس یا پولیس کے پاس یا FC کے پاس، اور ریاستی اداروں کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے۔ تو دو قسطوں کے سوال سے ان کے بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے اجازت نہیں دینی اس کی آپریشن کی، اور CM صاحب کھڑے ہوئے تھے جلسے میں کہ میں آپریشن کوئی نہیں ہو رہا صوبے میں، بھئی آپ کہاں پہ رہ رہے ہو؟ آپریشن نہیں ہو رہا، انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہا ہے، ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ریاستی اداروں کو چیلنج کریں گے، جو لوگ پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانیں گے، ان کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوگا۔ سر اب تھوڑا بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے دوبارہ۔ آپ نے آگے بلاول بھٹو صاحب کی بات کی، پچھلے دن ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں نظر آ رہے تھے، ہر بیرونی دورے میں ہمیں نظر آ رہے ہوتے تھے، آج کل وہ منظر سے تھوڑا غائب نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ اس کی؟ آپ کی شکایت بہت جلدی دور ہو جائے گی۔ وہ اس لیے نظر آ رہے تھے کہ وفاقی حکومت کو جو ہے جب یہ جنگ ہوئی تو ان کو ایک اور بھٹو کی ضرورت پیدا ہوئی، شہید القائل بھٹو کے بعد، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے بعد ایک اور بھٹو کی ضرورت پڑی جو پاکستان کا مقدمہ لڑے، اور وہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن کے ساتھ جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے موجود تھے۔ انہوں نے US اور یورپین کنٹریز کا دورہ کیا، انہوں نے پاکستان کا مقدمہ، انہوں نے کشمیر کا مقدمہ ہر جگہ پہ رکھا، اور آپ دیکھیں صفاقتی لیول پہ جس طریقے سے کامیابی حاصل ہوگی صاحب نے تھا، پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب بھی مختلف ملکوں میں گئے، تو مل کر ہم نے ایک ایسا پاکستان کا مقدمہ پیش کیا جو سب کے سامنے تھا کہ بالکل ہمارے دشمن جو ہیں وہ کارنر ہو چکے تھے۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ نے سعودیہ کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے ڈیفینس کا، ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے میں سمجھتا ہوں۔ اس وقت ہماری فوج صرف پاکستان کی فوج نہیں، امت مسلمہ کی فوج بن چکی ہے، بالکل ایسا ہے۔ تو یہ چیزیں اب وہ ان کا بیسیکلی وہ چیز ختم ہو گیا، وہ چیز جو کرنی تھی، پھر آپ کو جنگ میں ضرورت پڑی پاکستان کا نیریٹو بلڈ اپ کرنے کے لیے، پھر بھی وہ اس ملک کے لیے حاضر تھے اور انہوں نے اپنا نیریٹو بلڈ کیا، تو لہٰذا چیزیں جب وہ ہیں، اور اب تو نارمل پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہے اور آپ وہ پارلیمنٹ کے سیشن میں 1-2 دن میں آ جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی، کیونکہ نوجوانوں میں جو ہے وہ مقبول تھے اور سب لوگ ان کو مس بھی کر رہے تھے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کہیں گے ابھی تو دوبارہ بلکہ انڈیا کی جانب سے پاکستان پر حملوں کی باتیں کرنا شروع کر دی گئی ہیں، تو پاکستان اس دفعہ بھی تیار ہے یقیناً؟ ہم ہر وقت تیار ہیں، ابھی 6-0 تھا میرے خیال میں، اس سے پھر اگلے اس میں تھوڑا زیادہ بڑھ کے کریں گے۔ اوکے سر، آخر میں KP کی حکومت اور اوور آل پاکستان کی موجودہ سیاست کو لے کر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں صوبائی حکومت اس وقت ناکام ہو چکی ہے صوبائی امن و امان قائم کرنے میں، ہر قسم کے اس پہ آپ مجھے بتائیں، مجھے بڑی ہنسی ہوئی پیش جب میں نے دیکھا کہ ہمیں جو ہے وہ اسد کیسر صاحب جو ہے وہ ہمیں دعوت دے رہے تھے کہ آپ عدم اعتماد لے کر ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا آپ نے پارٹی سے پوچھا؟ ان کے اپنے بھائی کو جو ہے کرپشن کے بیس پہ نکال دیا گیا،
اپنے بھائی کو تو کابینہ کا ممبر نہیں بنا سکتے، بات کرتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کیا اپنی پارٹی سے پوچھا کہ بلال، آپ نے اپنے بانی چیئرمین سے پوچھا کہ بلال بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم تسلیم کرو گے؟ پیپلز پارٹی جب بھی کینڈیڈیٹ لائے گی تو بلال بھٹو زرداری صاحب ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ نے تو ایسے فرلو کھاتے میں ایک اسٹیٹمنٹ دے دیا. آپ جائیں نا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں اعتماد میں لوگوں لیں گے، پیپلز پارٹی فار ایگزامپل کبھی آ جاتی ہے اور بلال بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم کینڈیڈیٹ ہو کے آپ ووٹ کریں گے؟ لہٰذا پہلے وہ بات کریں، پہلے اپنے اندرونی چیزوں کو ٹھیک کریں، پہلے اپنے بھائی کے متعلق بتائیں کہ ان کو انکمپیٹنسی پہ نکالا گیا ہے، کرپشن پہ نکالا گیا ہے، وہ نااہل تھے یا کرپٹ تھے، ایک چیز ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس پہ بتا دیں پہلے تو اپنے پارٹی کے اندر چیزیں ٹھیک کر لیں، اس کے بعد پھر. سر بات آپ نے کہی اور یقیناً سب کے سامنے ہے خیبر پختونخوا میں جو کرپشن اور سیکیورٹی کے مسائل ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت زیادہ مزید وقت کے لیے یہاں پر اپنی حکومت قائم رکھ سکے گی؟ جب تک ہم پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے تو کام چلتا رہے گا. اوکے سر، آخر میں کوئی ایک پیغام جواب دینا چاہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے لیے کہ ہمیں مل کر جو ہے اس وقت دہشت گردی کا مقابلہ کرنا چاہیے، اپنے صوبے میں امن لانا چاہیے، اپنے صوبے میں ترقی کرنی چاہیے، خوشحالی لانی چاہیے. یہ ہم سب کا فرض ہے اور سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے. بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.